جب جانور آپ کو سجدہ کریں تو ہم تو انسان ہیں. قال لا یصلح، سرکار نے فرمایا نہیں، کسی انسان کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں. دیکھیں آپ، سرکار کو سجدہ کرنے کی اجازت مانگی جا رہی، اور سرکار نے جملے کیا فرمایا؟ سرکار نے فرمایا لا یصلح بشر، کائنات کا کوئی بھی انسان ہو، فرمایا میری شریعت میں یہ جائز نہیں ان یسجد، یہ کہ اس انسان کو کوئی سجدہ کرے، یہ کہ اس انسان کو کوئی کیا کرے؟ سجدہ کرے. جب سرور دو جہاں سے صحابہ نے سرکار کو سجدہ کرنے کی اجازت مانگی تو سجدے کی اجازت سرکار سے کوئی اونچی شان والا اور ہے؟ جب آپ فرما رہے ہیں کہ مجھے بھی سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، مجھے بھی سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، اندازہ لگائیں اگلی حدیث میں، یہاں تو صحابہ نے عرض کی، اگلی حدیث جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس میں ڈائریکٹ ابو بکر صدیق کے کلمات، انہوں نے کہا، یعنی حدیث کی روایت ہے ابو بکر نے کہا کہ میں بھی آپ کو سجدہ کرنا چاہتا ہوں، میں بھی آپ کو، اس سے اگلی حدیث میں آ رہا ہے. تو سرکار علیہ السلام سے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم انسان ہیں، ان سے اچھے ہیں، یہ آپ کو سجدہ کرتا ہے تو آپ ہمیں بھی کیا عطا فرمائیں؟ فرمائے انسان کو سجدہ نہیں کر سکتا، انسان کو سجدہ. تو اس حدیث مبارکہ نے یہ آج کے جتنے بھنگی چرسی، یہ 2 نمبر کے بابے اور پیر سارے اکٹھے ہوئے ہیں ہمارے مسلک کو بدنام کرنے کے لیے، بغیر سجدہ کیے جو مریدوں کو اپنے قریب تک نہیں آنے دیتے. درباروں پہ جائیں تو مزار شریف ہے اندر، وہ اس دروازے پہ سجدہ کریں گے پہلے. یہ مسئلہ کہ اہل سنت نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں. نہ مسئلہ کہ اہل سنت میں ایسی پیری مریدی جائز ہے، نہ مسئلہ کہ اہل سنت میں اس طرح کے کردار کی شرعن اجازت ہے. یہ حرام کبیرہ گناہ اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، خواہ وہ بابا 2 نمبر زندہ ہے یا مزار میں چلا گیا. ایک بات یہ ہے کہ مزار والا تو ولی کامل ہے، لیکن جانے والا 2 نمبر ہے، شریعت سے دور ہے. اب اس میں مزار والے کا کوئی قصور نہیں ہوگا، اس میں مزار والے کا کوئی، کیونکہ مثلا حضور داتا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال لیں ہم، اگر آپ تو ساری زندگی یہی دین اسلام لوگوں کو بتاتے رہے کہ سرکار کی شریعت میں کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت، سرکار کی شریعت میں یہ چیز ہے، یہ چیز ہے، ساری زندگی آپ نے یہ تبلیغ کی، اور اسی تبلیغ کے معاملے میں ہی سینکڑوں کلومیٹر کا سفر کر کے آپ لاہور تشریف لائے. ادھر کوئی آپ کی رشتہ داری تو نہیں تھی جس کو آپ ملنے آئے ہوئے تھے، دین اسلام کی تبلیغ کے لیے آپ تشریف لائے تھے، دین اسلام کی تبلیغ کے لیے ہی آپ کیا لائے تھے. تو معلوم ہوا جو بابا ہمیں یہ باتیں سکھاتا ہے کم از کم وہ سنی مسلک پہ نہیں ہوگا. اگر کہ میں سنی ہوں تو سمجھ لیں پھر جاہل ہے، پھر اس کو اپنے مسلک کا پتہ ہی نہیں ہے، یا پھر جھوٹا سنی ہے رافضی اور مسلک ہمارے کو بدنام کرنے کے لیے سنی بن کے بیٹھا ہے. کیونکہ جب سرکار دیکھیں نا، ایک عام فام عقل رکھنے والے کو بھی بات سمجھ آئے گی کہ ایک کام تعظیم کی دنیا میں جو سرکار کی ذات کوئی جائز نہیں ہے تو کسی اور کے لیے کس طرح وہ جائز ہو سکتا ہے؟ سمجھ آنے والی بات ہے کہ نہیں؟ اور پھر عام بندے نہیں پوچھ رہے، صحابہ کرام جیسی ہستیاں پوچھ رہی ہیں، اور پوچھ بھی اس وقت رہے ہیں جب موقع محل بنا ہوا ہے کہ ایک اونٹ آپ کو سجدہ ریز ہے. عرض کی جب اونٹ کرتے ہیں تو یا رسول اللہ ہم کیوں نہ کریں؟ فرمایا یہ حیوان ہے، اس پہ شریعت لاگو نہیں ہوتی، تم انسان ہو، تمہارے اوپر میری شریعت لاگو ہے، اور شریعت میں کسی کو اللہ کے سوا تعظیمی سجدہ کرنا بھی ہماری شریعت میں حرام ہے. ہماری شریعت میں کیا ہے؟ حرام ہے. ہاں پھر وہی مفہوم ہے جو پچھلے جمعے گزرا. فرمایا اگر اس کی اجازت ہوتی، اگر اس کی، یہ جتنی احادیث ہیں ان سب کے آخر میں یہ کلمہ سرکار نے ضرور فرمایا، اگر کسی بشر کو بشر کے لیے سجدے کی اجازت ہوتی تو میں پھر عورتوں کو حکم دیتا اپنے اپنے شوہروں کو سجدہ کر لیا کرتی. فرمایا کیونکہ اجازت نہیں ہے اس لیے میں اس کی بھی اجازت نہیں دیتا، میں اس کی بھی اجازت.
یہاں مطلق صحابہ کرام تھے. اور اگلی جو حدیث مبارکہ ہم پڑھ رہے ہیں چل رہے ہیں اس وقت، اس کے اندر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی. حدیث میں سیدنا ابو بکر صدیق کا نام ہے باقاعدہ طور پر. باقی سارا واقعہ اسی طرح ہے علیحدہ اس واقعے سے. اونٹ کا معاملہ ہے، اونٹ نے سجدہ کیا. اونٹ نے کیا کیا؟ سیدنا شہنشاہ صداقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا تو ابو بکر صدیق بھی موجود ہیں وہاں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہاں موجود ہیں. اور سیدنا ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یہ اونٹ آپ کو سجدہ کر رہے ہیں تو آپ مجھے بھی اجازت دیں، میں بھی آپ کو سجدہ کرنا چاہتا ہوں. میں بھی آپ کو کیا کرنا چاہتا ہوں؟ سرکار دو جہاں نے ارشاد فرمایا نہیں ابو بکر، سجدے کی اجازت نہیں. سجدے کی اجازت ہاں. سرکار نے البتہ ایک جملہ فرمایا ابو بکر سجدہ نہیں ہو سکتا مجھے، البتہ تم میری تعظیم کیا کرو. البتہ تم میری کیا کیا کرو؟ تعظیم اپنے نبی کی کرو، سجدہ اپنے رب کو کرو. سرکار نے ابو بکر صدیق شہنشاہ صداقت خلیفۃ المسلمین کو یہ جملے ارشاد فرمائے ابو بکر سجدے کی اجازت نہیں، البتہ جس چیز کی اسلام نے اجازت دی ہے وہ یہ ہے اپنے نبی کی تعظیم کرو. اکرموا نبیکم، اپنے نبی کی کیا کرو؟ تعظیم. یہ تمہارے پر فرض ہے. یہ تمہارے اوپر کیا ہے؟ اگر کسی مسلمان میں سرور دو جہاں علیہ السلام کی تعظیم والا، ادب و احترام والا عقیدہ اور نظریہ نہیں ہے تو سمجھ لیں جس اسلام نے بندے کو مسلمان سمجھا ہے وہ اسلام ایسے شخص کو مسلمان نہیں سمجھتا جس کے عقیدے میں نبی کی تعظیم شرک بنتی ہے، جس کے عقیدے اور نظریے میں انبیاء کی تعظیم بدعت حرام اور شرک بنے. اسلام قرآن اور حدیث ان کو مسلمان نہیں سمجھتے. ان کو مسلم کے لیے پہلی شرط ہے اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کے بعد رسول کائنات فخر موجودات اور تمام انبیاء کی تعظیم کا عقیدہ رکھے، ان کے ادب و احترام کا کیا رکھے. اس کے بغیر بندہ مسلمان نہیں ہوگا. خود رسول اللہ کی بخاری میں، مسلم میں، بہت ساری اور کتب کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے. فرمایا اس وقت تک بندہ مسلمان ہو سکتا جب تک تعظیم نہیں. اسی طرح سورہ المجادلہ آیت نمبر 22 میں بھی اللہ کریم نے اس مفہوم کو ذکر فرمایا کہ ایسی تعظیم، ایسی محبت، ایسا ادب و احترام کہ اگر اس کے مد مقابل، یعنی ایک جانب سرکار مدینہ علیہ السلام اور دوسری جانب تمہارا باپ بھی آ جائے سرکار کا دشمن بن کے، فرمایا جب تک باپ کو بھی نہیں چھوڑو گے تب تک مسلمان نہیں ہو سکتے. تو اگر میرا دشمن تمہارا باپ ہو تو اس کو بھی چھوڑنا پڑے گا، اس سے بھی محبت کرنے کی تمہیں اللہ نے اجازت نہیں دی. حالانکہ بندے کا باپ ہے، حالانکہ بندے کا کیا ہے؟ باپ ہے. سرکار نے فرمایا باپ ہے بعد میں، تمہارے نبی کا ادب و احترام ہے پہلے. تمہارے نبی علیہ السلام کا ادب و احترام ہے پہلے. رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ ایک سفر میں حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ، کون سے صحابی ہیں؟ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کے ساتھ ہیں. قال خرجت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، میں کسی سفر میں سرکار علیہ السلام کے ساتھ تھا. سرکار علیہ السلام کے کیا تھا؟ ساتھ تھا. پس سرور دو جہاں مالک کون و مکان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہم قضاء حاجت کا ارادہ رکھتے ہیں، قضاء حاجت کا ارادہ رکھتے ہیں. تو حضرت سیدنا جابر کہتے ہیں اس وقت جس جگہ ہم موجود تھے کچھ درخت ادھر کھڑے ہیں، کچھ درخت 4 گز 6 گز کے فاصلے پہ ادھر کھڑے ہیں، درمیان ایک گیپ ہے نظر آ رہا ہے. کچھ ادھر کھڑے ہیں، مثال کے طور پر جس طرح یہ دیوار ہے، یہ پلر ہے، درمیان میں دیکھا جا سکتا ہے ادھر والے ادھر والوں کو اور ادھر والے
پھر اس پلر سے اس پلر تک دیکھ لیں، درمیان میں راستہ ہے، ایک دوسرے کو ہم، پھر اس پلر سے مزید اگلی دیوار تک، بس وہاں درخت تو تھے لیکن حالت ان کی یہ تھی، حالت ان کی کوئی پردہ بنتا نہیں تھا، کوئی پردہ، اور عادت مبارک یہ تھی کہ قضائے حاجت ہمیشہ پردے میں، ہمیشہ، اور یہ ذہن میں رہے کہ قضائے حاجت آپ کے اور میرے جیسا معاملہ نہیں ہوتا تھا۔ سیدتنا عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہما روایت کرتی ہیں، کثیر کتب کے اندر حدیث پاک مبارکہ موجود ہے کہ میں نے کئی بار سرور دو جہاں مالک کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم جب قضائے حاجت فرما کے واپس آتے تو میں فوراً وہاں جانے کی کوشش کرتی، تو فرما جب وہاں پہنچتی تو مشک سے بھی زیادہ خوشبو کے سوا کوئی چیز نظر نہ آتی۔ اور پھر میں نے جو آقا کریم سے پوچھا، یا رسول اللہ عرصے سے میں اس جستجو میں ہوں لیکن وہاں مشک کی خوشبو سے کوئی اور چیز نظر نہیں آتی۔ سرکار نے فرمایا عائشہ تمہیں نہیں پتا، ہم انبیاء کا جو گروہ ہے ان کی ساری بناوٹ پورے جسم کی یہ جنت سے ہوتی ہے، اور اگر مشک کی خوشبو نہ تجھے نظر آئے تو اور کیا نظر آئے۔ سرکار دو جہاں کی قضاء حاجت کا معاملہ میرے اور آپ جیسا نہیں ہے، اور اگر کبھی سرور دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کے بول مبارک سے، پیشاب مبارک سے، آپ کا پیشاب مبارک طیب طاہر اور شافی الامراض ہے، یہ محدثین کا اس بات پہ اتفاق ہے، جو مسلمان ہیں ان کا اس بات پہ کیا ہے، پریشان نہ ہوا کریں جب کوئی ایسا جملہ آتے، بعض بندے نہ پریشان ہوتے ہیں۔ چلو میں ایک جملہ بولوں آپ سے، میں نے ابھی آپ سے مانگا پانی، کیا مانگا؟ آپ نے مجھے ایک گلاس پانی کا دیا، کیا دیا؟ جو آپ لے آئے ہیں یہ پاک ہے یا ناپاک ہے؟ بولیں تو صحیح۔ ظاہر ہے ہر ذی شعور انسان جب کسی مسلم کو پانی دے گا تو پاک ہی لے کے آئے گا۔ اب جب یہ پاک پانی میں نے پیا، میرے جسم کے بعض اعضاؤں سے لگ کے پھر کسی ایک خاص راستے سے باہر آیا، وہی پانی ہے کہ نہیں ہے؟ اب حکم کیا ہے؟ جب پیا تھا تو ناپاک ہوا کیوں ہے؟ میرے اندر گندگی ہے نا، میرے اندر اتنی نجاست ہے، اتنی گندگی ہے کہ پاک پانی ایک راستے سے میں نے داخل کیا، جب وہ ضرورت سے زیادہ ہوا تو قدرت سے وہ کسی اور راستے سے نکل جاتا ہے، ورنہ انسان مر جائے اگر یہ صورتحال نہ ہو تو اب وہ کیا ہو گیا؟ آپ نے فتویٰ دیا ناپاک، اسلام بھی کہتا ہے ناپاک، قرآن حدیث سارے کہتے ہیں ناپاک۔ میرا سوال ہے وہ پاک ناپاک کیوں ہوا ہے؟ آپ کا جواب ہوگا کیونکہ ہمارے اندر کچھ نجاستیں ایسی ہیں جن سے وہ مل کے ان کے ساتھ مس ہو کے جب نکلتا ہے تو وہ پاک کو اندر والی نجاستیں ناپاک کر دیتی ہیں۔ میں پوچھتا ہوں جب سرور دو جہاں کو پانی پیش کیا جاتا تھا تو پاک ہی ہوتا تھا نا؟ جب مجھے عام جیسے بندے کو آپ پانی دیں تو پاک، عام بندہ دے عام بندے کو دے تو صحابہ جیسی ہستیاں جب تاجدار انبیاء کو پانی پیش کرتے ہوں گے تو یقیناً ہر لحاظ سے پاک۔ اب جو کسی اور راستے مبارک سے نکلے تو اس کو کیا کہیں گے؟ میں تو کہتا ہوں پہلے سے زیادہ پاک۔ پہلے وہ مطلق پانی تھا، اب وہ سرور دو جہاں کے نہ جانے کتنے جسم کے مقدس اعضاؤں سے مسح ہو چکا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں ناپاک کیسے ہو؟ اندر کی حالت میرے جیسی ہو تو پھر ہی ناپاک ہو نا، اندر کی بناوٹ آپ جیسی ہو پھر ہی ناپاک ہو نا۔ میرے بھائی اگر کوئی میری بات نہ مانے، آئے پھر خصائص کبریٰ کی طرف، آئے شرح زرقانی کی طرف، آئے مواہب الدنیا کی طرف، نسیم الریاض کی طرف، قاضی ایاز کی شفا کی طرف، آئے سیرت حلبیہ کی طرف، سرکار دو جہاں کا فتویٰ ہی سن لے۔ اگر ہماری زبان پہ اعتماد کسی بدبخت کو نہ آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چار پائی جس پہ آپ آرام فرمایا کرتے تھے اس کے قریب ایک پیالہ رکھا ہوتا تھا۔ کیا رکھا ہوتا تھا؟ پیالہ رکھا ہوتا تھا۔ تو سرور دو جہاں بسا اوقات رات کو اس میں بول مبارک فرما دیا کرتے تھے۔
بول چھوٹے پیشاب کو کہتے ہیں، بول